صلوا علی الحبیب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یقین تھا نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرا سٹیٹس کیا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، وہ قرآن جو تھا وہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے اللہ کو خالق مانتے تھے اور عبادت کے لائق مانتے تھے اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سن 6 نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک بڑا اہم سال ہے۔ اس میں بہت سے اہم واقعات پیش آئے، مثلاً حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان قبول کرنا۔ خاندان بنو ہاشم میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے، انہیں یہ اعزاز حاصل ہوا، لیکن وہ بچے تھے اور بچے کی کوئی حیثیت کسی ٹرائبل سسٹم کے اندر نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش پہلے دن سے ابو طالب کے سلسلے میں رہی کہ وہ ایمان لے آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ حضرت حمزہ کی قسمت میں لکھا تھا کہ وہ آپ کے خاندان کے بڑوں میں سے سب سے پہلے ایمان لائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص بات یہ ہے کہ وہ عمر کے اگرچہ رشتے کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آلموسٹ ہم عمر تھے، یعنی 1-2 سال پلس مائنس، لیکن آلموسٹ ہم عمر تھے۔ اس لیے محبت بھی تھی، یعنی خاندان میں ہوتا نا کہ کزنز کے اندر بھی کزنز بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن کوئی 2-3 ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کی یعنی رشتہ داری کے ساتھ ساتھ دوستی بھی ہوتی ہے۔ پھر حضرت حمزہ کا ایک اور خاص معاملہ یہ تھا کہ یہ چچا ہونے کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے دودھ شریک بھائی تھے۔ دوہرے اس لیے کہ ابو لہب کی ایک لونڈی تھی، پیدائش کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا دودھ پیا تھا اور حضرت حمزہ نے بھی اس کا دودھ پیا تھا۔ پھر جب آپ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے، اسی گاؤں میں حضرت حمزہ نے بھی پرورش پائی تھی اور وہاں ایک خاتون کا دودھ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا تھا۔ حضرت حلیمہ موجود نہیں تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روئے بھوک کی وجہ سے، تو انہوں نے دودھ پلایا، انہوں نے ہی حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا ہوا تھا۔ تو ان دونوں یعنی ریفرنسز سے حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بھی تھے، لہٰذا یعنی بہت زیادہ محبت تھی اور دوستی کا معاملہ عمر ہونے کے اعتبار سے تھا، اور یقیناً اسی لیے خواہش بھی ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کہ حمزہ جو ہے وہ، لیکن اگرچہ آپ کی زیادہ جو توجہ رہی وہ ابو طالب کی طرف رہی۔ اس کے مقابلے میں خاندان ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین مخالف بھی تھا موجود، وہ ابو لہب تھا، وہ بھی چچا تھا، یہ بھی چچا تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانے کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ یہ واقعہ سن 6 نبوی کے آخر کا ہے اور غالباً ذوالحجہ کا مہینہ تھا، وہی آخری مہینہ ہوتا ہے کسی سال کا۔ سبب یہ بنا کہ ایک روز ابو جہل کوہ صفا کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ کو اس نے تنگ کیا، ایذا پہنچائی اور سخت کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، جیسا کہ آپ کا معمول تھا کہ آپ گالیوں کا بھی جواب نہیں دیتے تھے، بلکہ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے۔
لیکن اس کے بعد اس نے آپ کے سر پر ایک پتھر دے مارا، جس سے ایسی چوٹ آئی کہ خون بہہ نکلا۔ پھر وہ خانہ کعبہ میں جا کر قریش کی مجلس میں بیٹھ گیا۔ عبداللہ بن جذعان کی ایک لونڈی کوہ صفا پر واقع اپنے مکان سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے واپس آئے، یعنی ہر شخص کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکاری قسم کے آدمی تھے، شکار کے بڑے شوقین تھے، تو یہ تیر کمان لگائے گھوڑے پر سوار باہر سے تشریف لائے۔ اس لونڈی نے کہا کہ آج تمہارے بھتیجے پر عمر بن حشام نے بڑی زیادتی کی، اور واقعہ پورا سنا دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے غصے سے بھڑک اٹھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سارا راستہ ہموار ہو رہا تھا، یعنی وہ سب کچھ مکے میں ہو رہا تھا، لیکن ایک مزاج ہے نا، کیا ہو رہا ہے اس کی پرواہ ہی نہیں ہے، اپنے کام سے غرض ہے، گھوڑا ہے، تیر کمان ہے، شکار ہے۔ اب بڑا غصہ آیا، ویسے طاقتور آدمی تھے اور تہیا کیے ہوئے آئے کہ جو ہی ابو جہل سامنے آئے گا میں آج اس کا بھیجا نکال دوں گا، یعنی دل میں ایک خیال کے، یعنی جیسے ہوتا نا کہ ایک آدمی جو ہے وہ جیسے دل میں کہتا ایسی تیسی ہوندا کون ہے، اب تقریباً یعنی اس طرح کے جذبات لے کر یہ سیدھے گئے حرم میں، اور ابو جہل سامنے آیا، اس کو گالی دی انہوں نے، اور یعنی مزاج ہے اسلام تو ابھی یعنی اس سینس میں قبول تو انہوں نے کیا ہی نہیں ابھی، یعنی آپ نوٹ کیجئے کہ ولگر گالی دی، او سرین پر خوشبو لگانے والے، یعنی ہومو سیکسول وکٹم جو ہے یہ اس کے لیے یعنی ایک محاورہ ہے، یعنی سرین پر خوشبو لگانے والے، اٹریکٹ کرنے والے اس کی طرف، یعنی وہ گالی دے کر انہوں نے کہا اے سرین پر خوشبو لگانے والے بزدل، تو میرے بھتیجے کو گالیاں دیتا، حالانکہ میں بھی اس کے ساتھ ہوں۔ ابو جہل نے کہا کہ ایسا ہی ساتھ ہے تو پھر اس پر ایمان ہی لے آؤ۔ انہوں نے کہا اچھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، ایسی بات ہے تو پھر ٹھیک ہے، یعنی وہیں کھڑے ہوئے اعلان کر دیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، یعنی بڑے ڈرامائی انداز میں یہ ایمان لے آئے، یعنی کوئی تبلیغ وغیرہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال سے وہاں کر رہے تھے اس کے یعنی رد عمل میں نہیں، لیکن ایک خاص ڈرامائی انداز میں ایمان لے آئے۔ اب یہ جو تھا یہ قریش کے لیے ڈپریشن کا باعث تھا، اور پھر انہوں نے باقاعدہ وہ کمان جو تھی وہ اس کے سر پر دے ماری اور اسے زخمی کر دیا۔ اب لوگ جو ہے وہ دوڑے حضرت حمزہ کی طرف، تو ابو جہل نے مانا کہ ہاں واقعی میں نے اس کے بھتیجے پر زیادتی کیا، نہیں اس کو کچھ نہ کہو۔ دوسرا سیٹ بیک جو پہنچا وہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اور آپ کے ساتھیوں پر زیادتیاں ہوتی یعنی اپنی انتہا کو پہنچ رہی تھیں، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ آئے کہ اللہ میری مدد کر عمر بن حشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے۔ یہ عمر بن حشام جو تھا یہ ابو جہل کا نام تھا، ابو جہل تو اس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کیا نا کہ جہالت کا باپ ہے، یہ اصل نام اس کا تھا عمر بن حشام۔ حضرت عمر کے ایمان لانے کا واقعہ کیا ہے، یعنی خود وہ بیان کرتے ہیں اپنے ماضی۔ پہلا تو انہوں نے بیان فرمایا کہ
ایک مرتبہ میں رات کو کہیں سے آیا اور میں نے گھر جانے کی بجائے میں حرم میں آ گیا اور میں کعبے کی دیوار کے ساتھ ہی بیٹھ گیا، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے ہی کے اندر تھے، یعنی مسجد حرام میں تھے، اور آپ نماز پڑھ رہے تھے اور سورہ حاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں قرآن سننے لگا اور میں اس کی جو کریٹیوٹی تھی، یعنی قرآن مجید کا جو لٹریچر کی جو کریٹیوٹی تھی، میں اس پر غور کر رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا کہ یہ کیا کلام ہے۔ اور پھر میں نے کہا خدا کی قسم بڑا غضب کا شاعر ہے، جیسے قریش کہتے ہیں۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچ گئے، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، کہ یہ ایک بڑے باعزت فرشتے کا قول ہے، پیغمبر کا قول ہے، اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، اور تم لوگ کم ہی مانتے ہو۔ کہتے ہیں یہ کیا ہوا؟ جو خیال دل میں آیا فوراً ہی اس پر وہ آیت آ گئی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ سارے جو واقعات ہیں، اس میں قرآن مجید کا جو لٹرل رول ہے، یعنی فرام لٹرل پوائنٹ آف ویو یا فرام لٹریسی پوائنٹ آف ویو، اس کو ذہن میں ضرور رکھیں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ جیسے اردو، ہم سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں غالباً سارے پنجابی ہیں، کوئی اللہ ماشاءاللہ اردو سپیکنگ ہوگا، لیکن اردو بولتے سارے ہی ہیں۔ لیکن ہماری اردو کیا ہوتی ہے کہ ہم پنجابی میں سوچتے ہیں، پھر اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور پھر آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، یعنی پھیکی زبان ہوتی ہے۔ جب ہمارے مقابلے میں کوئی اہل زبان اردو سپیکنگ آتا ہے تو وہ دو جملے بولتا ہے تو ہمیں مزہ آتا ہے اس میں، کہ ہاں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کیا بات کہی ہے۔ اسی طرح انگلش ہماری زبان نہیں ہے، لیکن بہرحال ہم نے ایک طویل عرصے تک انگریزی پڑھی ہے، کسی نے 12 سال پڑھی ہے، کسی نے 16 سال پڑھی ہے، پھر کسی کو شوق ہے کہ وہ لٹریچر کا بہت مطالعہ کرتا ہے، یٹ ہماری انگریزی وہی ہوتی ہے، یعنی اردو پنجابی میں ہم سوچتے ہیں پھر انگریزی میں ترجمہ کرتے ہیں، اور وہ منٹ میں پتہ چل جاتا ہے۔ تو لینگویج جو ہے اس کا بڑا اثر ہوتا ہے کہ جب آپ ریئل لینگویج بولتے ہیں تو اس کو سننے کا مزہ ہی اور ہے۔ اب قرآن مجید کیونکہ لٹریری پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی ٹاپ کی زبان تھی جو ہم اپریشیٹ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہماری زبان عربی نہیں ہے۔ اب اس زبان میں وہ کلام سن رہے ہوتے تھے اور ساتھ کچھ ہوائیں ہوتی تھی کہ یار بڑا غضب کا شاعر ہے، کیا کمپوز کرتا ہے الفاظ کو، کیا اس کی کمپوزیشن ہے، کیا اس کے الفاظ کی سیٹنگ ہوتی ہے۔ اب اس میں یعنی یہ سوچ رہے ہیں، پھر اسی لینگویج کے اندر جو ہے پھر یہ آتا ہے کہ یہ شاعر کا قول نہیں ہے، یہ ایک بڑے باعزت پیغمبر کا قول ہے۔ پھر حضرت عمر کہتے ہیں میں نے سوچا کہ اچھا نہیں، پھر یہ کوئی کاہن ہوگا، جن کا کاہن کا ذکر آج پہلی کلاس میں آیا بھی صحیح، نجومی، یعنی جو زمین و آسمان کے کلابے میں ڈالتا ہے اور وہ جنات کے ساتھ اس کا رابطہ ہوتا ہے تو جناتی زبان بولتا ہے۔ لیکن اتنے میں آپ نے یہ آیت تلاوت فرما دی، وما ولا بقول کاہن، اگلی آیت، کہ یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے، قلیلا ما تذکرون، لیکن تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو، تنزیل من رب العالمین، یہ تو نازل کیا ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ حضرت عمر پھر جو ہے وہ سٹن ہوئے گئے، یہ کیا؟ لیکن یہ ہوتا ہے ایک خاص مزاج لوگوں کا کہ دل میں ایک خیال بھی ہوتا ہے لیکن آپ اس خیال کو جھٹک بھی رہے ہوتے ہیں کہ نہیں۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق کا یہ معاملہ جو تھا کہ دل میں اب یعنی کچھ نہ کچھ اندر سے وہ ہلے بھی ہوئے ہیں، لیکن اس کو جھٹک کر اپنی جو جاہلیت کا جو ایک اکڑ پن ہے اس کا تقاضا پورا کرنے کے لیے ایک دن گھر سے نکلتے ہیں۔ پھر یہ جو حضرت عمر کا کیریکٹر ہے اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ یعنی ایک ڈیفرنٹ کیریکٹر ہے۔ ایک آدمی ہے ویری اسٹرانگ مین، اس کا روب اتنا ہے کہ مکے کا کوئی نوجوان بھی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتا۔ یعنی ہمارے یہاں ہوتا ہے نا بعض
معاشرے کے لوگ کہ ایک اینگل سے دیکھیں تو ان کی ریپوٹیشن اچھی نہیں ہوتی. انسانوں کی جان لے لینا ان کے بایات کا کھیل ہے. لیکن جب حالات خراب ہو جاتے ہیں تو پھر انہی کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں. یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کی بیٹی کو کوئی اٹھا کے لے گیا ہے، یا اس کی عزت پر کسی نے ہاتھ ڈالا ہے، وہ پولیس میں جاتا ہے تو وہاں کوئی نہیں اس کی بات سنتا. شرفاء کو ملتا ہے، کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس لیے کہ دوسری طرف کوئی پارٹی جب وہ دوسرے کماش کے لوگ ہیں. پھر کون کام آتا ہے؟ پھر یعنی وہی شخص کے جو یعنی انسانی جان کی کوئی قدر نہیں سمجھتا، کسی کو مار دینا، اس کی جان لینا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اس کے پاس جاتا ہے کہ جی سر میری کو مدد کرو. اب وہ کیا کہتا ہے؟ مسئلہ کوئی نہیں، اور پھر وہ ریکور کر کے اس کی بیٹی لا کر دیتا کہ نہیں دیتا. اب ایسے ہی ہے کہ اب معاشرے میں سچویشن کیا ہے کہ باپ بیٹے کے مقابلے میں کھڑا ہے، بیٹا باپ کے مقابلے میں کھڑا ہے. ایک بھائی جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوئے ہے، دوسرا جو ہے وہ ان کی مخالفت پر تلا ہوا ہے. شوہر جو ہے وہ ایمان لے آیا ہے، بیوی جو ہے کافرہ ہے، یا کسی کی بیوی ایمان لے آئی ہے اور شوہر جو ہے اس کا کافر ہے. یعنی یہ چل رہا ہے. اب ایسے میں اس کو خیال آتا ہے یا کوئی اس کی توجہ دلاتا ہے، یعنی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کسی نے واقعی جا کر ان کو کہا، لیکن یعنی جس طریقے سے وہ نکلے ہیں خود ہی خیال آ گیا یا کسی نے توجہ دلائی کہ اب اس الجھن میں سے تم ہی نکال سکتے ہو، یا دل میں خیال آیا کہ ناؤ اٹس مائی جاب، لیٹ می سالو دا پرابلم. اب وہ پرابلم سالو کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے ہیں، تلوار ہاتھ میں لی ہے. یعنی دل میں وہ چور بھی ہے کہ پرہیپس یہ سچے پیغمبر ہیں، لیکن اب جو اپنی فیس سیونگ ہے اس معاشرے کے اندر، اس لیے کہ یہ ایک گالی کی حیثیت رکھتا تھا کہ لو جی فلانا جو ہے وہ اتنا بڑا ہو کر اور ایک نئی بات کو مان کے ایک طرف ہو گیا اور پورے خاندان کو چھوڑ دیا اس نے. اب وہ نکلے ہیں گھر سے، راستے میں انہیں ملے ہیں نعیم بن عبداللہ النہام ادوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کہا عمر کدھر؟ آپ اسی ذرا لہجے میں سمجھیں تو زیادہ مزہ آئے گا آپ کو. تو حضرت عمر نے کہا کہ میں آج مکو ٹھپی آواں، یعنی کام مسئلہ حل ہی کر رہا ہوں، اور بیان کر دیا. میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا اس انداز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے کہ معاذ اللہ میں آج محمد بن عبداللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. وہ بڑے ذہین آدمی تھے، میں حیران ہوتا ہوں اس شخص کی ذہانت پر بھی. اللہ تعالیٰ سارے اسباب پیدا کرتا ہے. انہوں نے کہا سوچ سمجھ کے جا رہے ہو؟ عبد المطلب کی اولاد اور فلاں کی اولاد، اس سے ٹکر لے لو گے؟ اب آگے سے وہ عمر ہے نا، وہ دوسرے یعنی ایک خاص کیریکٹر جو میں نے آپ کو انٹروڈیوس کروایا ہے، انہوں نے کہا نبڑ لیں گے سارے نا. اب فوراً انہوں نے ایک دوسرا حملہ کیا ہے. انہوں نے کہا پہلے گھر دی خبر لینا، بہت اڑی ٹپی دا، پہلے گھر دی خبر لے. واٹ ہیپنڈ؟ انہوں نے کہا تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارا بہنوئی سعید وہ تو اس کی جھولی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ایمان لا چکے ہیں. کہ حضرت عمر جو ہے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کے سیدھے گئے ہیں بہن کے گھر، بہنوئی کے گھر. اچھا تڈی ایسی تیسی، اور باہر سے ہی گرجے ہیں جا کر. اب جب باہر سے ہی گرجے ہیں تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ آج عمر کو پتہ چل گیا ہمارے ایمان کا. ایمان تو پہلے کے لائے ہوئے تھے. اچھا پھر عین اس موقع پر جب حضرت عمر پہنچے ہیں حضرت سعید کے گھر
حضرت خباب بن ارت جو ہے وہ اندر آئے ہوئے تھے اور تازہ تازہ آیات نازل ہوئی تھی سورۃ طٰہٰ کی، وہ انہیں پڑھا رہے تھے، اور فوراً وہ تو چھپ گئے کسی جگہ پر اندر گھر میں، اور حضرت عمر اندر داخل ہوئے اور جاتے ہی چڑھائی کر دی انہوں نے حضرت سعید پر۔ اب کن الفاظ میں کی ہوگی، ظاہر ہے کہ پتہ نہیں کیا کچھ کہا ہوگا، گالیاں بھی دی ہوں گی، اور پھر آتا ہے روایت میں باقاعدہ ان کے اوپر سوار ہو گئے اور مارنا شروع کر دیا۔ بیچ میں آئی حضرت فاطمہ چھڑانے کے لیے، تو وہاں ایک تھپڑ حضرت فاطمہ کو بھی مار دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، اب وہی ذہن میں رکھیے نا کہ ایک خاص کیریکٹر ہے، اس کیریکٹر کے لیے بہن کو مارنا یہ بڑی معیوب بات تھی۔ اب جب مار بیٹھے تو فوراً ایک شرمندگی کا احساس بھی ہوا، اور اس پر ردا کیا چڑھا، حضرت فاطمہ نے کہا کہ بھائی جو کرنا ہے کر لو، اب ہم اس دین کو چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ جو الفاظ تھے، پہلے ہی دل میں وہ جو واقعہ تھا خانہ کعبہ میں تلاوت سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، اس میں سے اندر سے چور ایک چھید آ گیا ہوا تھا، پھر چوکا لگایا حضرت نعیم نے، اس سے بھی ایک کیفیت بدل گئی تھی، پھر آئے تو بہن کو مار بیٹھے، پھر شرمندگی کا ایک احساس تھا، پھر بہن نے اوپر سے کہہ دیا کہ جو مرضی کر لو۔ یہ وہ شخص تھا کہ جس کے سامنے مکے کا کوئی جوان بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتا تھا۔ آج ایک عورت بول پڑی، عمر تو ختم ہو گیا۔ کیا بارود بھر دیا ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج یہ عورت میرے سامنے بول پڑی ہے۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس ہوا نکل گئی ساری عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور کہا کہ اچھا یہ بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تو پہلے تو حضرت سعید نے کہا کہ بس باتیں کر رہے تھے، لیکن حضرت فاطمہ نے کہا کہ نہیں، وہ کلام جو ہم پڑھ رہے تھے اس کے لیے آپ فٹ نہیں ہیں، آپ پہلے پاک ہوں پھر ہم آپ کو وہ کلام دکھائیں گے۔ انہیں اندازہ ہو گیا نا کہ کم ہو گیا، تو اب ان کے کہنے پر حضرت عمر نے غسل فرمایا اور آئے، پھر حضرت خباب بھی نکل کے باہر آ گئے، اور پھر وہ سورہ طٰہٰ کی آیات انہوں نے پڑھ کر سنائی، اور حضرت عمر نے اسی وقت اعلان کر دیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وان محمدً رسول اللہ، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب آپ گئے، تلوار اسی طرح ہاتھ میں ہے، تو اب گئے دار ارقم، یہ اس وقت مرکز تھا مسلمانوں کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوتے تھے، اور سب مسلمان وہیں جاتے تھے گائیڈنس کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے۔ اب حضرت حمزہ پہلے ہی ایمان لا چکے تھے، وہ بھی اندر موجود تھے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ چھید میں سے دیکھا صحابہ کرام نے کہ عمر ہیں اور ننگی تلوار ہاتھ میں، تو انہوں نے آ کر حضرت حمزہ سے کہا کہ عمر ہیں، ننگی تلوار ہاتھ میں۔ اب حضرت حمزہ بھی کوئی کم تو نہیں تھے، انہوں نے کہا آنے دو اس کو، کھول دو دروازہ، نیک نیتی سے آیا ہے تو ویلکم، اور اگر بری نیت سے آیا ہے تو اسی تلوار سے اس کی گردن اڑا دیں گے۔ حضرت عمر اندر تشریف لائے اور سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو دعا تھی، اس کا میں نے حوالہ دیا، اس کے عربی الفاظ بھی نوٹ کر لیجئے، اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک بعمر بن الخطاب او بابی جہل بن حشام،
کہ اے اللہ عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام میں سے جو شخص تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں سے سلیکٹ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور پھر حضرت عمر کے ذریعے سے اسلام کو اللہ نے تقویت پہنچائی۔ اب یہ جو پھر ایک اور واقعہ ہوا، قریش کو اس پر پھر طیش آیا کہ اچھا، اور انہوں نے اس پر بہت زیادہ محسوس کیا کہ ہماری شکست ہو گئی ہے۔ پھر قریش اکٹھے ہوئے، سر جوڑ کر بیٹھے کہ کیا کیا جائے، اور ولید بن مغیرہ نے کہا کہ لوگوں تم مجھے اجازت دو کہ میں محمد کے پاس جا کر کچھ گفتگو کروں اور اسے قائل کرنے کی کوشش کروں کہ وہ اس کام سے باز آ جائے۔ تب ولید بن مغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تنہا بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ آیا اور اس نے کہا، اس کی گفتگو بڑی زبردست ہے، ہاں بولا بھتیجے، یعنی بڑے شفقت کے ساتھ مخاطب ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بھتیجے ہماری قوم میں تمہارا جو مرتبہ و مقام ہے اور جو بلند پایا نسب ہے وہ تمہیں معلوم ہی ہے، اور اب تم اپنی قوم میں ایک بڑا معاملہ لے کر آئے ہو جس کی وجہ سے تم نے ان کی جماعت میں تفرقہ ڈال دیا ہے۔ اس کا بھی میں نے ذکر بھی کیا، ان کی عقلوں کو حماقت سے دوچار کر دیا ہے، ان کے معبودوں اور ان کے دین کی عیب جینی کی ہے، اور ان کے آباء و اجداد جو گزر چکے ہیں انہیں کافر ٹھہرایا ہے۔ لہذا میری بات سنو، میں تم پر چند باتیں پیش کر رہا ہوں، ان پر غور کرو، ہو سکتا ہے کوئی بات قبول کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو کچھ گفتگو کروں اور اسے قائل کرنے کی کوشش کروں کہ وہ اس کام سے باز آ جائے۔ تب ولید بن مغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تنہا بیٹھے ہوئے تھے، یعنی بڑے شفقت کے ساتھ مخاطب ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بھتیجے ہماری قوم میں تمہارا جو مرتبہ و مقام ہے اور جو بلند پایا نسب ہے وہ تمہیں معلوم ہی ہے، اور اب تم اپنی قوم میں ایک بڑا معاملہ لے کر آئے ہو جس کی وجہ سے تم نے ان کی جماعت میں تفرقہ ڈال دیا ہے۔ اس کا بھی میں نے ذکر بھی کیا، ان کی عقلوں کو حماقت سے دوچار کر دیا ہے، ان کے معبودوں اور ان کے دین کی عیب جینی کی ہے، اور ان کے آباء و اجداد جو گزر چکے ہیں انہیں کافر ٹھہرایا ہے۔ لہذا میری بات سنو، میں تم پر چند باتیں پیش کر رہا ہوں، ان پر غور کرو، ہو سکتا ہے کوئی بات قبول کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ولید کہو، میں سنوں گا۔ ابو ولید یعنی ولید بن مغیرہ نے کہا، بھتیجے یہ معاملہ جسے تم لے کر آئے ہو، اگر اس سے تم یہ چاہتے ہو کہ مال حاصل کرو تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کیے دیتے ہیں کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ۔ دوسرا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اعزاز اور مرتبہ حاصل کرو، عام طور پر جب بھی کوئی نیا کوئی نظریہ آتا ہے، خیال آتا ہے، تو پیش نظر کیا ہوتا ہے؟ مال بنانا یا سرداری حاصل کرنا، چودراہٹ حاصل کرنا۔ تو اگر تم سردار بننا چاہتے ہو، مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہو، تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں، یہاں تک کہ تمہارے بغیر کسی معاملے کا فیصلہ نہ کریں گے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ بادشاہ بن جاؤ تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ اور اگر یہ تمہارے پاس، یعنی اگر یہ جو تمہارے پاس آتا ہے کوئی جن بھوت، یعنی میں اس کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں، اور اگر وہ جو تمہارے پاس آتا ہے جن بھوت جسے تم دیکھتے ہو لیکن اپنے آپ سے دفع نہیں کر سکتے، دور نہیں کر سکتے، ہم تمہارے لیے اس کا علاج تلاش کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں اپنا مال خرچ کرنے کو تیار ہیں تاکہ تم شفا یاب ہو جاؤ، کیونکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن بھوت انسان پر غالب آ جاتا ہے اور اس کا علاج کروانا پڑتا ہے۔ عتبہ یہ باتیں کہتا رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے۔
جب فارغ ہو چکا تو آپ نے فرمایا ابو ولید تم فارغ ہو گئے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اچھا اب میری بات سنو، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا یسمعون وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعوننا الیہ۔ یعنی سورہ حامیم سجدہ کی، سورہ فصلت کی ابتدائی آیات آپ نے پڑھ کر سنا دی۔ ترجمہ کیا ہے؟ حامیم یہ رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں۔ عربی قرآن ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے، لیکن اکثر لوگوں نے اس سے منہ پھیرا اور وہ سنتے نہیں، کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پڑھتے جا رہے تھے اور عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیکے چپ چاپ سنتا جا رہا تھا۔ جب آپ سجدے کی آیت تک پہنچے تو آپ نے سجدہ فرمایا اور پھر فرمایا ابو ولید تمہیں جو کچھ سننا تھا سن چکے ہو، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ اب ولید بن عتبہ بن ربیعہ وہاں سے اٹھ کر گیا، میں نے ولید بن مغیرہ پہلے غلطی سے کہہ دیا، عتبہ بن ربیعہ تھا یہ۔ عتبہ بن ربیعہ وہاں سے اٹھا اور سیدھا اپنے ساتھیوں کے پاس آیا، اور لوگوں نے دور سے ہی اندازہ لگایا کہ یہ وہ نہیں ہے چہرہ جو یہاں سے ہمارے پاس سے گیا تھا، اب یہ کوئی اور چہرہ لے کر واپس آ رہا ہے۔ یعنی وہ سمجھ گئے کہ کام بنا نہیں، بلکہ یہ بھی مایوس ہو کر بلکہ امپریس ہو کر آ رہا ہے۔ اسی پر آج ہم گفتگو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلوا علی الحبیب۔ اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد